دو طرفہ تجارتی حجم $5 ارب کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ B2B فورم میں ترکیہ کی تجارتی برادری سے اہم نشست ہوئی۔ پاکستان اور ترکیہ کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر اردوان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ صدر اردوان کی قیادت میں ترکیہ نے تمام شعبوں میں بے مثال ترقی کی۔ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر طیب اردوان نے کہا، امن، ترقی، خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون میں اضافے سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا کیس۔ FIR میں نامزد باس سمیت مزید 4 افراد گرفتار۔ میڈیکل رپورٹ میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے 3 نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی۔ ملزمان اور خواتین کے DNA کے لیے نمونے فورینزک لیب بھجوا دیے گئے۔ رپورٹ آنے پر تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، ملزمان نے خواتین سے اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں $19,000 منتقل کروائے۔ عالمی اعزازات مودی کے لیے رسوائی کا سبب بن گئے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے مودی کو غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا، مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلیو ہورائزن دورے سے صرف 3 دن پہلے تخلیق کیا گیا۔ مودی ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہے۔ دی گارڈین کا دعویٰ ہے، سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے۔ اعزاز AI کی مدد سے تیار شدہ ہونے پر زد میں آ گیا۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ کئی غیر ملکی دوروں میں مودی کو وہ اعزازات اور اسناد ملی جو بعد میں کوئی وصول نہیں کرتا۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے دورہ اسرائیل سے پہلے اسرائیل نے میڈل آف نیسٹ کا اعزاز تخلیق کیا اور مودی کو تھما دیا۔ آج تک مودی ہی اس اسرائیلی اعزاز کے واحد وصول کنندہ ہے اور ایسے کئی ایوارڈز ہیں جو بس مودی کو دیے گئے۔ بھارتی اپوزیشن کا الزام ہے، مودی حکومت بیرونی اعزازات کو داخلی سیاسی امیج بلڈنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ مصنوعی اعزاز کی کہانی سستی مقبولیت کی بدترین کوشش ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر رد عمل، کہا، چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا۔ سستے AI ماڈل کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کیے گئے۔ سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود تھی۔ مودی واحد اور پہلا شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا۔ یہ شاید اب تک کی سب سے شرمناک کہانی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے استنبول میں ترک سیل کے CEO کی ملاقات۔ وزیر اعظم کے ترک سیل کو پاکستان میں 5G ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں شراکت داری کی دعوت۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، ٹیلی کام آلات اور سافٹ ویئر کی مقامی طور پر تیاری سے روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ترک سیل 5G کے نفاذ، نیٹ ورک بہتری اور اسپیکٹرم مینجمنٹ پر غور کرے۔ وزیر اعظم کی چالک ہولڈنگ کے چیئرمین احمد چالک، البارک گروپ کے چیئرمین احمد البارک، یونین آف دی چیمبر اینڈ کمیونٹی ترکی کے صدر رفت حسار سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کار دوست پالیسی فریم ورک سے آگاہ کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت نے ایران سمیت پورے خطے پر اثرات مرتب کیے۔ ان کی قیادت کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، لکھا، اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے آخری مراسم میں شرکت کی حکومت اور برادر ایرانی عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے ساتھ وفد میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی ارکان شامل تھے۔
ایران کے شہید رہبر معظم کا آخری دیدار، آیت اللہ سید علی خامنائی کو الوداع کہنے عوام کا سمندر امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر انتقام اور امریکہ مخالف نعرے گونج اٹھے۔ شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاک کے آخری دیدار کے لیے مصلی امام خمینی کمپلیکس میں رکھے گئے ہیں۔ گرینڈ مصلی کے دروازے کل رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ کل صبح ادا کی جائے گی۔ پیر کو تہران میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے جنازے کا جلوس شروع ہوگا۔ منگل کو قم، بدھ کو نجف اور کربلا میں جنازے کے جلوس ہوں گے۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مضبوط پاک امریکہ شراکت داری کا علاقائی امن اور سلامتی میں انتہائی اہم کردار ہے۔ صدر زرداری نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاک امریکہ شراکت داری 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ جب بھی عالمی امن و سلامتی کو چیلنجز کا سامنا ہوا، امریکہ اور پاکستان شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے خطے میں ایک ممکنہ تباہ کن جنگ روکنے میں مدد دی۔ جنوبی ایشیا میں امن کے فروغ کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے ایران کو طاقتور ترین حملے سے مکمل ناکامی سے دوچار کیا، وینزویلا کو ایک دن میں شکست دی۔ ہم دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور ملک ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ساؤتھ ڈیکوٹا میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا، امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن کل منائیں گے۔ ہم دنیا کے سب سے زیادہ آزاد لوگ ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے منصفانہ اور پائیدار آئین ہے۔ ہم کبھی اور کسی صورت ناکام نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مشترکہ بیان، کہا، آبنائے ہرمز سے تمام ملکوں کے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت عالمی برادری کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا، آبنائے ہرمز بیرونی طاقتوں کی عسکری نمائش کا میدان نہیں، کسی نے مہم جوئی کی تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ ایران ذمہ دار طاقت ہے، آبنائے ہرمز کا امن و استحکام ساحلی ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو بھرپور اور غیر معمولی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ سعودی اتحاد کا یمنی حوثیوں کی دھمکی پر رد عمل، یمنی حوثیوں نے سعودی عرب پر یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا، دھمکی دی تھی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو سعودی ہوائی اڈوں، خشکی اور سمندر میں واقع اہم تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ نے دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان کو دہشت گردانہ حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی عوام کو دہشت گردی سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ سانحہ گل پلازہ کا چالان تیسری بار عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ پروسیکیوشن کے سابقہ اعتراضات دور کیے گئے، نہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منسلک کی گئی۔ چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ عمار، امین محمد رمضان، نعمت اللہ اور دیگر کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ چالان کے مطابق مارکیٹ یونین عہدیداروں نے ایمرجنسی ہیلپ لائن سے مدد طلب نہیں کی، بروقت اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے 72 افراد جاں بحق ہوئے۔ یلو لائن بی آر ٹی میں 8.5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس، اینٹی کرپشن کورٹ نے ملزم ضمیر عباسی کو مزید 1 ہفتے کی عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے 11 جولائی تک پیش رفت رپورٹ طلب۔ عدالت نے ڈی جی اینٹی کرپشن سے استفسار کیا، کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے بتایا، تمام سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا، کنسلٹنٹ نے پیمنٹ کو ویریفائی نہیں کیا، ایڈوانس پیمنٹ انسیکیور طریقے سے کی گئی، کوئی بینک گارنٹی بھی نہیں رکھی گئی۔ ضمیر عباسی نے کہا، اس معاملے میں کوئی بینک گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 1 روپے کا بھی نقصان ہوا ہو تو مجھے اسی وقت سزا سنا دیں۔
تفتیشی افسر نے کہا ایڈوانس پیمنٹ ہونے کے باوجود بھی مٹیریل ابھی تک نہیں پہنچایا گیا۔ گزشتہ مالی سال تنخواہ طبقے نے سب سے زیادہ انکم ٹیکس ادا کیا۔ تنخواہ طبقہ 632 ارب روپے ٹیکس جمع کروا کر سر فہرست رہا۔ ایف بی آر حکام کے مطابق تنخواہ طبقے کا انکم ٹیکس ایکسپورٹرز، ریل اسٹیٹ، ریٹیلرز شعبے کے مجموعی 435 ارب روپے سے بھی زیادہ رہا۔ ایکسپورٹر سے 174 ارب، ریل اسٹیٹ سے 191 ارب، دکانداروں سے 70 ارب روپے جمع ہوئے۔ ایم کیو ایم عوام کو تیار کر رہی ہے، شہریوں کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنایا جائے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمارے کوٹے پر باہر کے لوگوں کو نوکریاں دی گئی۔ سندھ میں ماورائے آئین و قانون حکومت چلائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کراچی آئیں، وفاقی حکومت اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ ایم کیو ایم آج بھی عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وفاقی مداخلت جیسے معاملات کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا فاروق ستار کے بیان پر رد عمل، کہا ایم کیو ایم بتائے وفاق کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے لیے کیے گئے وعدوں پر عمل کیوں نہیں کروا سکی۔ فاروق ستار ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کے بجائے وفاق سے سوال کریں۔ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی مداخلت یا آئینی اداروں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنے سے اقتدار نہیں ملتا۔ راولپنڈی انتظامیہ میں اعلیٰ سطح پر تقرر اور تبادلے، کمشنر راولپنڈی محمد عامر خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سی پی او راولپنڈی سید خالد محمود ہمدانی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پولیس آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، حسن مشتاق سکھیرا سی پی او راولپنڈی تعینات، فوری طور پر عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات۔ روس کا یوکرین کے ایک اور شہر کوستیان تنیوکا پر قبضے کا دعویٰ، روسی صدر کہتے ہیں حالیہ پیشرفت یوکرین کے ڈونیسک ریجن پر قبضے کی جانب اہم قدم ہے۔ یوکرینی فوج جس قدر انفراسٹرکچر پر حملے کرے گی، سیکیورٹی زون کو اتنی ہی وسعت دی جائے گی۔ پوٹن نے فوج کے سپورٹ پوائنٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں جنگ پر بریفنگ دی گئی۔ اور معروف لوک گلوکار الن فقیر کی 26ویں برسی، کافی گائکی میں مہارت رکھنے والے الن فقیر کو محمد علی شہکی کے ساتھ گائے گیت تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اور ملی نغمہ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا سے شہرت ملی۔